فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کے لکشمن نے سابق چیف منسٹر اور بی آر ایس لیڈر کے سی آر کے خلاف سنسنی خیز تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کے سی آر کی کانگریس پارٹی میں شمولیت یقینی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کے ٹی آر حیدرآباد کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے کہا، سچ بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی تحفظات کے خلاف ہے۔ جب امبیڈکر نے پسماندہ طبقات کو ریزرویشن فراہم کیا تو کانگریس مسلم تحفظات کو سامنے لایا۔ انہوں نے مزید کہا، کانگریس نے مسلمانوں کو تحفظات کی بات کر کے امبیڈکر کی توہین کی۔ انہوں نے کہا، خود راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ ذات پات کے نام پر کوئی ریزرویشن نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ریونت ریڈی حقیقی کانگریسی نہیں ہے، انہیں چند حقائق سے واقفیت حاصل نہیں، انہیں چاہیے کہ کانگریس کے حقیقی قائدین سے معلومات حاصل کریں۔ لکشمن نے کہا، ہائی کورٹ نے مسلمانوں کے ریزرویشن کو مسترد کر دیا تھا، اس وقت کانگریس حکومت نے سپریم کورٹ جا کر حکم التوا حاصل کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مجلسی پارٹی کے کارپوریٹر اور پرائمری یونٹ کے صدر و سرگرم کارکنوں کے ساتھ گولکنڈہ، بالائی اشار چوراہا، جامع مسجد، بشیر بھائی ہاؤس لین، مسجد ایک خانہ، نور میڈیکل، بیک سائڈ لین، ای ایس آئی ہاسپٹل اور دیگر مقامات پر انتخابی مہم چلائی ہے۔ مجلسی حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی کے حق میں یہ مہم چلائی گئی اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کو ووٹ دے کر مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی تاکہ شہر حیدرآباد میں ترقی کی جا سکے۔ واضح رہے کہ شہر حیدرآباد و تلنگانہ میں 13 مئی کو پولنگ ہے۔ حلقہ پارلیمنٹ نظام آباد کے بی جے پی امیدوار ایم پی دھرما پوری اروند نے کہا ہے کہ ووٹ برائے نوٹ کیس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کو ضرور سزا ملے گی اور امکان ہے کہ وہ جولائی میں یقینی طور پر جیل جائیں گے۔ انہوں نے جگتیال ضلع کے کورٹلا اور سارنگا پور منڈل میں منعقدہ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ یقینی ہے کہ ریونت ریڈی 14 جولائی کو جیل جائیں گے۔ وہ تاریخ کب آئے گی، وہ کب جیل جائیں گے، اس کا وزراء اتم کمار ریڈی اور کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی انتظار کر رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کے بڑے لیڈر جانتے ہیں کہ ریونت ریڈی جیل جائیں گے اور وہ خوشیاں منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ڈی اروند نے کہا، اسمبلی انتخابات میں کانگریس نے عوام سے جو وعدے کیے تھے وہ ضمانتیں نہیں تھی بلکہ گدھے کے 6 انڈے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ گدھے کے انڈے دینے والوں کو کیا کھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا، کیا ریونت ریڈی چیف منسٹر کو آیا لب و لہجے میں بات کرنا زیب دیتا ہے؟ مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے تبصروں پر، جس میں انہوں نے شاہ نے یہ کہا تھا کہ حیدرآباد لوک سبھا حلقے پر رضاکاروں کے نمائندے کا قبضہ ہے، اس پر شدید ردعمل کا اظہار کیا اور کہا کہ حیدرآباد کے سابق نظام کی خانگی ملیشیا ملک سے فرار ہو گئی اور جو اس ملک کے وفادار ہیں وہ یہی رہ گئے۔ شہر حیدرآباد میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا، بی جے پی قائدین حلقہ لوک سبھا حیدرآباد کے بارے میں اکثر یہ بیانات دیتے آ رہے کہ اس حلقے پر رضاکاروں کا 40 برسوں سے قبضہ رہا، یہ حلقہ ISIS کا اڈا ہے، اس لیے یہاں سرجیکل اسٹرائکس کیے جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ امت شاہ اور ان کی پارٹی کے قائدین کو حلقہ حیدرآباد سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ یہاں کوئی رضاکار نہیں، یہاں انسان رہتے ہیں، جو رضاکار تھے وہ پاکستان چلے گئے اور جو ہندوستان کے وفادار رہے وہ یہیں مقیم رہ گئے۔ وفادار لوگ ہی گزشتہ 40 برسوں سے یہاں
RSS کو شکست دیتے آ رہے اس بار بھی آپ کو اور مودی کو ایک بار پھر شکست دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دلت اور راجستھان اور دیگر ریاستوں کے پسماندہ طبقات اور برادریوں کے بشمول ہندو برادرز کی بڑی تعداد حلقہ لوک سبھا حیدرآباد میں مقیم ہے۔ بول رہے تھے، کیا بولے کل امت شاہ؟ 40 سال سے حیدرآباد پہ رضاکاروں کا قبضہ، 40 سال سے حیدرآباد میں رضاکاروں کا قبضہ۔ آپ ہوم منسٹر کیوں بنے؟ آپ ہوم منسٹر بیٹھ کے رضاکاروں کا قبضہ حیدرآباد پہ ہوا تو آپ کیا کر رہے؟ منہ میں دہی جم گئی تھی 10 سال سے تمہارے منہ میں؟ رضاکاروں کا قبضہ 40 سال سے، کبھی رضاکاروں کا قبضہ تو کبھی آئیسس کا اڈا پرانا شہر، تو کبھی روہنگیاؤں کا اڈا، تو کبھی سرجیکل سٹرائک کر دیں گے ہم۔ ان کا بی جے پی کا لیڈر بولا تھا بلدیہ کے الیکشن میں، تو کبھی ان کے امیدوارہ بولتی ہے کہ میں تیر چلا دوں گی۔ قصہ کیا ہے آخر یہ؟ کیوں اتنی نفرت ہے امت شاہ آپ کو اور آپ کی پارٹی کے لوگوں کو پرانے شہر کے اس علاقے سے؟ حیدرآباد کے پارلیمانی عوام سے اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو؟ 40 سال سے رضاکاروں کا قبضہ۔ امت شاہ یہ بات جان لو تم، یہاں کوئی رضاکار نہیں ہے، یہاں پر انسان رہتے ہیں۔ جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے، جو وفادار تھے یہاں پر ٹھہر کر 40 سال سے RSS کو ہرا رہے ہیں، اور اب کے بار بھی تم کو اور مودی کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رضاکار بھاگ گئے، وفادار سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھارت کی لوک سبھا میں تمہارے 306 MP کے سامنے وفادار کھڑے ہو کر کہا تھا بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد۔ آپ ہم کو بولتے ہیں، ہم کو بولتے ہیں آئیسس کا اڈا۔ کتنا بدنام کریں گے آپ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی عوام کو؟ یہاں پر ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں، دلت بھی رہتے ہیں، بیکورڈ کلاس کے ہمارے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر مراٹھے رہتے ہیں، یہاں پر راجستھان کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر منور کاپو کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر گوڑ لوگ رہتے ہیں، یادوا رہتے ہیں، پاردی رہتے ہیں۔ شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے آس پاس گھومنے والے تیندوے نے شہریوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر دیا تھا، جسے انتظامیہ نے سخت جدوجہد کے بعد اسے پنجرے میں قید کر لیا۔ تیندوے کو پکڑنے کے لیے محکمہ جنگلات کی جانب سے پنجرے لگائے گئے تھے۔ گزشتہ 5 دنوں سے 3 مرتبہ تیندوا پنجرے کے پاس آ کر وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ تیندوے کو پکڑنے کے لیے پنجرے کے پاس جنگلات کے حکام نے 5 بکریاں رکھی تھی تاکہ وہ شکار کی کوشش میں آئے اور اسے پکڑ لیا جائے، مگر چالاک تیندوا وہاں آ کر واپس چلا جاتا تھا۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے 20 سے زیادہ ٹریک کیمرے اور 5 پنجرے یہاں نصب کیے گئے تھے۔ تیندوے کو حیدرآباد کے زو پارک منتقل کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے حکام کا کہنا ہے کہ تیندوے کو نلا ملا کے جنگلات میں چھوڑ دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں CCTV کیمرے میں تیندوے کے فینسنگ سے چھلانگ لگانے کی ایئرپورٹ حکام نے نشاندہی کی تھی، جس کے بعد سے مقامی افراد میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ شہریوں نے اس تیندوے کے پکڑے جانے کے بعد سکون کی سانس لی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی رہنمائی میں مجلس نے حلقہ اسمبلی کاروان میں جگہ جگہ کئی ٹرانسفارمرز لگوائے۔ اس کے علاوہ مجلس کے نمائندوں نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر یہاں الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ پر 62 کروڑ روپے کے خرچ بجلی کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ایک بڑا سب اسٹیشن بھی قائم کیا۔ اویسی صاحب کی رہنمائی میں مجلس کے نمائندوں نے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ پر 62 کروڑ روپے کے خرچ سے یہاں پر بجلی کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ایک بڑا سب اسٹیشن قائم کیا، جس سے عوام میں کافی خوشی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ یہاں پر سب اسٹیشن بننے سے بجلی سسٹم پہلے سے کافی بہتر ہو گیا ہے اور اب انہیں بجلی سے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کاروان اسمبلی حلقے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے بجلی کے مسئلے پر خاص توجہ دی ہے تاکہ لوگوں
को बिजली की परेशानियों से आजाद कर सकें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस तरह की तरक्याती कामों से आम और खास सब लोग फायदा उठा रहे हैं। इसलिए कारवान असेंबली हल्के की इस तरक्की को बरकरार रखने के लिए और मजीद तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से पतंग के निशान पर वोट डालकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाएं। सिकंदराबाद के एमपी उम्मीदवार पद्माराव गौड़, सनत नगर के एमएलए तलासानी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट में घर घर मुहिम चलाई। बीआरएस पार्टी सफों ने लोगों का मंगल आरतियों और हारों के साथ इस्तकबाल किया। इस दौरान तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि केसीआर की क़ियादत में बीआरएस के 10 साला दौरे हुकूमत में हमने हैदराबाद शहर को बहुत तरक्की दी। सनत नगर हल्के के अंदर हर जगह तरक्की देखी जा सकती है, इसलिए मजीद तेलंगाना को तरक्की देने के लिए केसीआर को वोट दें, बीआरएस को वोट दें और बीआरएस पार्टी को मजबूत करें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी की ज़रा क़ियादत मरकज की एनडीए हुकूमत ने 2021 में मरदमशुमारी इसलिए नहीं कराई क्योंकि मुल्क भर में ज़ात पात की असास पर सर्वे कराने का कांग्रेस के मुतालबे पर तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का इम्कान पैदा हो गया था, जबकि बीजेपी ने पहले ही रेवंत रेड्डी के इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि भगवा जमात तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करना चाहती है। आदिलाबाद में पार्टी की एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने, जो प्रदेश कांग्रेस के सदर भी हैं, उन्होंने कहा 2021 में मरदमशुमारी नहीं कराई गई, जबकि मरकज को ये काम अंजाम देना था। वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को मरदमशुमारी कराने की जिम्मेदारी लेना चाहिए था, मगर इन दोनों ने 2021 में मरदमशुमारी ना कराने की मुबैना तौर पर साजिश की। मरदमशुमारी ना कराने की असल वजह यह है कि कांग्रेस ने मरदमशुमारी के साथ ज़ात की असास पर पसमानदा तबक़ात का सर्वे कराने का मुतालबा किया था। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I Fat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. रियासत में शदीद गर्मी की लहर के दरमियान महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 18 अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जहां अज़म तरीन दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। इस दौरान महकमे सेहत आमा व बहबूद खानदान ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए अवाम से शदीद धूप से बचने की अपील की है। महकमे सेहत ने अवाम पर जोर दिया कि शदीद गर्मी के दौरान ज़ायद मकदार में पानी पीते रहें ताकि आप को गर्मी महसूस ना हो। ORS, नींबू का शरबत, छाछ, लस्सी और थोड़ा नमक मिलाकर मेवाजात का जूस पीते रहना चाहिए। सफ़र के दौरान पानी का बोतल अपने साथ ज़रूर रखें। मौसमियाती फल और तरकारियों जिसमें पानी की मकदार ज़्यादा पाई जाती हैं इस्तेमाल करें। तरबूज, खरबूज, संतरा, मौसमी अंगूर, अनानास, ककड़ी, सलाद का पत्ता या मुकामी तौर पर दस्तियाब मेवाजात और तरकारियों का इस्तेमाल करें। हल्के रंगों के कॉटन के लिबास जोड़े ढांपें और ज़ेब तन करें। बाहर निकलते वक्त सर को कपड़े से ढांक के रखें। छतरी, कैप, तुवाल और सर को ढांकने के लिए रिवायती तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सूरज की रोशनी से रास्त तौर पर बचा जा सके। बाहर निकलते वक्त जूता या चप्पल ज़रूर पहने। गर्मी से बचने के लिए हवादार और ठंडे मुकामात पर रहें। लू और सूरज की सख्त रोशनी से बचने के लिए खिड़कियों को बंद रखें और रात के औकात में इन खिड़कियों को खोल दें। सिर्फ सुबह या शाम के औकात में ज़रूरी कामों के लिए घरों से बाहर निकलें। धूप में सख्त काम करने से गुरेज करें। 11 बजे दिन से 4 बजे शाम तक घरों के बाहर निकलने से गुरेज करना चाहिए। दुबई, अबूजबी और सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाक़ों में तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में शहरी इलाक़ों के 2 अलावा सहराई वादियाँ भी पानी से भर गई हैं। सऊदी अरब में रियाज, अल-ख़राज, अल-क़सीम, बरीदा, दम्माम, अल-क़बर, अल-अहसा, अल-जबील और दीगर इलाक़ों में तेज़ बारिशें हुई, जिसके नतीजे में शहरों की अहम शाहराहें और अंडरपासेस में पानी भर गया, जबकि गाड़ियाँ पानी में बह गई। इसके अलावा सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज़ तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में
سعودی شہری علاقوں کے علاوہ صحرائی وادیاں بھی بارش کے پانی سے بھر گئیں۔ بارش کا پانی کاروباری مراکز میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں کئی پروازیں منسوخ کرنی پڑی۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے شہروں دمام اور الخبر میں بارش کے باعث بلدیہ نے تمام انڈر پاس اور پل بند کر دیے، جبکہ عوام کو گھروں میں رہنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ شد الأحزمة يا جماعة، شيء مهول الصراحة، لا حول ولا قوة إلا بالله. غزہ پٹی کی تباہی کے تناظر میں اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر گزشتہ تنازعات کے بعد تعمیر نو کے رجحانات کی پیروی کی جائے تو غزہ کی پٹی میں گھروں کی تعمیر کا نو کا عمل اگلی صدی تک جا سکتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی تقریباً 7 ماہ سے جاری بمباری سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جس سے گنجان آبادی پٹی کی بہت سی اونچی کنکریٹ عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے۔ فلسطینی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے جنگجوؤں کے مہلک حملوں سے شروع ہونے والے تنازع میں تقریباً 80,000 گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہونے والی اسرائیلی بربریت میں 35,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی طرف سے جاری کردہ اس جائزے میں کہا گیا ہے کہ غزہ کو تمام تباہ شدہ گھروں کی بحالی کے لیے تقریباً 80 سال درکار ہیں۔ تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک بہترین صورتحال میں، جس میں تعمیراتی سامان 2021 میں آخری بحران کے مقابلے میں 5 گنا تیزی سے پہنچایا جاتا ہے، یہ 2040 تک ہو سکتا ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर
آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔